أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، هو الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين المخاطب بطه وياسين جد الحسنين سيد الكونين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، اس سے پہلے کہ میں اپنے گفتگو کا آغاز کروں، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ڈاکٹر سید علی رضا رضوی ولد سید معظم علی رضوی صاحب کے روح کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذان محترم، یہ حدیث شریف کی جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے وہ مشہور و معروف حدیث ہے جو رسول اکرم سے نقل کی گئی ہے کہ جس میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. اس سے پہلے کہ اس آیت پر کچھ گفتگو کروں، میں چاہتا ہوں کہ حدیث کے صحیح اور غلط ہونے کا معیار پہلے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیں. حدیثیں تو آپ بہت سے پڑھتے ہیں، جیسے آپ حضرات اچھی طرح سے واقف ہیں کہ اموی دور میں اور عباسی دور میں بھی لاکھوں حدیثیں گڑھی گئی اور منسوخ کر دی گئیں رسول کے نام پر، جنہوں نے نہ رسول کا زمانہ دیکھا، نہ رسول کے پاس گزارا، نہ رسول کو سنا، نہ رسول کو دیکھا، بس رسول کہہ دیا، قال رسول اللہ کہہ دیا اور رسول سے منسوخ کر دیا. لیکن وہ پیشن گوئی کرنے والا، وہ آئندہ کو دیکھنے والا، وہ حال اور گزشتہ کو ایک نگاہ سے دیکھنے والا جس کے لیے حال اور گزشتہ میں کوئی قید نہیں ہے، وہ جانتا تھا کہ اس کے بعد یا اس کے دور میں بھی لوگ ایسے جملے رسول کی طرف منسوخ کر دیں گے جبکہ رسول نے کچھ کہا ہی نہیں اور اس نے اس طرح کی گفتگو کی ہی. لہٰذا ایک معیار قرار دے دیا، کہہ دیا کہ ہر وہ حدیث جو قرآن کی آیت سے ٹکرائے وہ حدیث ہماری نہیں. کوئی بھی حدیث کیوں نہ ہو، کسی بھی طرح کی حدیث کیوں نہ ہو. آپ دیکھتے ہیں قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، اب انہیں حدیثیں اٹھا کر دیکھیے، کتابوں میں بھری پڑی ہیں، نہ عقل سے جوڑ آتی ہیں اور نہ ہی قرآن سے جوڑ ملتی ہیں. اس لیے کہ پہلے تو یہ آئے ہیں عقل دینے کے لیے، آئے ہیں تزکیہ نفس کے لیے، آئے ہیں علم و حکمت دینے کے لیے. وہ غیر معقول بات تو نہیں کرتے، غیر معقول بات کر ہی نہیں سکتے، لیکن کچھ ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں جو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ہمارے منبر سے جو ہے نا دوسروں کی کتابوں کا حوالہ دینا ضروری نہیں ہے. اس لیے ہمارے پاس اتنا مواد موجود ہے، ہمارے اہل بیت اطہار کی احادیث اتنی بھری ہوئی ہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ دوسروں کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور ان کی باتیں کریں. حقیقت میں یہی ہے کہ ہم فضائل اہل بیت بتا دیں کافی ہے، کسی کو برا کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر میں نماز کی فضیلت بتا دوں تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے بے نمازی کی حالت کیا ہوتی ہے.
نماز کی فضیلت جو جان جاتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ بے نمازی ہونا کتنی بری بات ہے. تو لہذا جب فضائل اہل بیت سمجھ میں آ جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ان کے دشمنوں کی حالت کیا ہوگی. ہوتی کہ ہم کسی کی برائی کریں, کسی کو برا ثابت کریں, کسی کو برا کہیں, ہے نا. تو ضرورت نہیں ہے, لاکھوں کروڑوں حدیثیں ہمارے اماموں کی طرف سے موجود ہیں, تو ہمیں دربدر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو بہرحال عزیزان محترم, میں نے حدیث بتائی ابھی رسول کی, جس میں رسول اللہ نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ, جو مرا اور اپنے امام کے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا اور مر گیا, وہ جاہلیت کی موت مرا. جاہلیت کی موت مرا. اپنے زمانے کے امام کو جو نہ پہچانے اور مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرا. تو میں نے بتا دیا کہ اس معیار کیا ہے حدیث کو صحیح ثابت ہونے کے لیے. یہ حدیث صحیح ہے غلط ہے, اس کا معیار کیا ہے؟ یہ قرآن سے ثابت ہونا چاہیے, قرآن سے غلط, قرآن کے سے ٹکرانا نہیں چاہیے یہ حدیث, تب جا کر ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. تو آئے قرآن کو دیکھتے ہیں. قرآن بانگ دوہل کہہ رہا ہے, وہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم روز محشر ہر انسان کو سنیے گا, ہر انسان, یعنی آپ بھی شامل ہیں, میرے بچے بھی شامل ہیں, میرے پوتے بھی شامل ہیں, آئندہ آنے والی نسلیں بھی شامل ہیں, جبکہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت بظاہر امام کو قبول ہی نہیں رکھتا مسلمان, امام کو مانتا ہی نہیں مسلمان. اب قرآن سے ہی پوچھئے گا, ان مسلمانوں سے پوچھے گا جو قرآن کی باتیں کرتے ہیں, کیا قرآن کافی کی باتیں کرتے ہیں, ان سے پوچھے گا کہ پھر کس امام سے نسبت دے کر بلائے جاؤ گے, کس امام کا نام لے کر بلائے جاؤ گے, جو قرآن کہہ رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس, یعنی ہر انسان کو ہم اس کے امام سے بلائیں گے. تو ہم اس دور میں جو زندگی گزار رہے ہیں, کون سا امام ہے جو ہمیں اس امام کے نام سے بلائے جائیں گے؟ تو پتا چلا کہ ہر دور میں امام کا ہونا ضروری ہے, ہر دور میں امام کا ہونا ضروری ہے, تاکہ اس دور کے انسان کو بھی اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے, اس دور کے انسان کو بھی اس امام کے ساتھ بلایا جائے. لہٰذا یہ آیت اور یہ حدیث بالکل ملتے جھلتے ہیں کہ رسول فرما رہے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانو, اس لیے کہ تم روز قیامت اس امام کے ساتھ بلائے جاؤ, اس لیے کہ تم روز قیامت اپنے امام کے ساتھ بلائے جاؤ گے. تو عزیزان محترم, آج ایصال ثواب کی مجلس ہے, ہونا تو چاہیے کہ بہرحال موت کی گفتگو یا بہرحال اس طرح کی گفتگو, لیکن عزیزان محترم فخر ہے ہمیں اپنے مذہب پر, ہمیں فخر ہے اپنے مذہب پر کہ موت بھی ہوتی ہے تو ایسے فضائل ملتے ہیں, ایسے فضائل ملتے ہیں کہ ہمارے ائمہ اطہار کو بتایا جاتا ہے کہ وہ کیا ہوتے ہیں. موت بھی اگر کسی کی ہو جاتی ہے, کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی نے خود فرمایا ہے کہ اے سلمان یاد رکھنا کہ میں ہر ایک کے پاس جاؤں گا. سلمان میں ہر ایک کے پاس جاؤں گا. کیسے؟ مومن ہو تو بھی جاؤں گا, منافق ہو تو بھی جاؤں گا. اللہ اکبر. میں نے کئی بار یہ جملہ کہا ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا رہبر نہیں ہے جو اگر وعدے کرتا ہے تو اس دنیا کے حد تک کے وعدے کرتا ہے. دنیا کے سیاست دان اگر وعدے کرتے ہیں تو وہ اپنے اوقات کو جانتے ہیں. میں اس دور کے سیاست دانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس دور کے سیاست دان بھی ہیں, تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے گا, اس دور کے بھی جو اپنے آپ کو جو وعدہ کرنے والے, اپنے آپ کو رہبر کہنے والے, اپنے آپ کو ولی کہنے والے, کبھی یہ دعویٰ نہیں کہ یہ انہوں نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ ہم اس دنیا میں بھی آپ کی مدد کریں گے کہ وہاں بھی مدد کریں گے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے گا, اس دور کے رہنماؤں نے بھی کبھی یہ وعدہ نہیں کیا کہ ہم تمہیں قبر میں آ کر بچائیں گے, ہم تمہیں تاریخ قبر میں بچائیں گے, یا فشار قبر سے بچائیں گے, یا روز محشر میں بچائیں گے, یا روز حشر میں آ کر بچائیں گے. اس لیے کہ وہ اپنے اوقات کو جانتے تھے. لہذا اگر کسی نے وعدہ کیا ہے تو وہ میرا مولا متقیان ہے, جو کہتا ہے اس دنیا میں بلاؤ گے تو بھی آؤں گا, آخرت میں بلاؤ گے تو بھی آؤں گا, قبر میں بھی آؤں گا, قبر محشر میں بھی آؤں گا, اور حشر میں بھی آؤں گا. عزیزان محترم, یہ ہوتے ہیں امام, یہ ہوتے ہیں رہبر. رہبر کون ہوتا ہے؟ جو ضرورت میں کام آئے. رہبر کون ہوتا ہے؟ جو ضرورت میں کام آئے.
ہے نا, ضرورت میں کام آئے. سب سے زیادہ ضرورت کہاں پر پڑتی ہے؟ تنہائی ہو, کسی کا سہارا وہاں پر ہوتا ہی نہیں, بے سہارا ہے, تنہا ہے, رشتہ دار بھی چھوڑ جا رہے ہیں, کوئی نہیں ہے, تاریکی ہے, تنگ و تاریک جگہ پر ہے, تنگ و تاریک جگہ پر ہے, پڑا ہوا ہے, نہ رشتہ دار ہیں نہ کچھ اقربا ہیں, کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. اس سے زیادہ محتاج اور انسان نہیں ہو سکتا, اس سے زیادہ محتاج انسان اور کہیں نہیں ہو سکتا. عزیزان محترم, وہ ہے قبر کی منزل. قبر کی منزل ہے جہاں پر سب سے محتاج انسان ہو جاتا ہے, کچھ کر نہیں سکتا, سارے اختیارات چھین لیے گئے ہیں. اب جو اس منزل میں آ کر مدد کرتے ہیں وہ رہبر واقعی ہے, وہ اصل رہنما ہے, وہ اصل ہمدرد ہے, وہ اصل ہمارا رہنما ہو سکتا ہے. ایسی منزل میں مولا فرماتے ہیں کہ میں ایسی منزل میں بھی آؤں گا, میں اس منزل میں بھی جاؤں گا. اللہ اکبر. عزیزان محترم, اس لیے کہ مجھے بتایا گیا کہ مرحوم مولا سے, ظاہر سی بات ہے ہر شیعہ کو مولا سے خاص محبت ہوتی ہے, خاص الفت ہوتی ہے. جس کے دل میں محبت علی نہ ہو وہ شیعہ بھی کیا شیعہ, محبت علی نہ ہو تو وہ شیعہ بھی کیا شیعہ ہے. لیکن مجھے بتایا گیا کہ آخری دنوں میں انہوں نے جو ہے قطعے بنوائے تھے علی ولی اللہ کے نام سے, اپنی بیٹیوں کو ہدیہ دینا چاہتے تھے. بہرحال ایک چیز ہوتی تھی, مجھ سے کہا گیا کہ علی ولی اللہ پر بھی کچھ گفتگو کی جائے, اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ہمارا شیعہ, جو بھی شیعہ جہاں کہیں بھی رہ رہا ہو, جس جگہ بھی زندگی گزار رہا ہو, اس کے دل میں ایک خاص محبت ہوتی ہے مولا سے. مولا کی محبت ایک خاص ہوتی ہے. عزیزان محترم, میں کیا بتاؤں, رسول کو حکم ہو رہا ہے, کیا حکم ہو رہا ہے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, ان لم تفعل ذلک فما بلغت رسالتہ. اے رسول پہنچا دو حکم کو, بلغ پہنچا دو. ان لم تفعل, اگر تم نے نہیں پہنچایا, اگر نہیں پہنچایا, فما بلغت رسالتہ, یعنی تم نے کوئی کار رسالت ہی انجام نہیں دیا. اذان محترم, کار رسالت ہی انجام نہیں دیا. اس کا مطلب کیا ہوا, رسول نے سارے احکام پہنچائے. رسول اللہ بعثت سے لے کر ہجرت تک, ہجرت سے لے کر فتح مکہ تک, فتح مکہ سے لے کر حجۃ الوداع تک سارے احکام پہنچا دیا. جتنے بھی احکام تھے سارے پہنچا دیا, کوئی حکم باقی نہیں ہے. اور یہ آیت نازل ہوئی ہے متفقن علیہ, شیعہ ہو سنی ہو, کسی بھی فرقے سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو, کسی بھی ذہنیت کا کیوں نہ ہو, سب متفق ہیں اس بات پر کہ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی. آخری ایام رسول کے اس دنیا میں آخری سارے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے احکام پہنچا دیے چکے تھے, پہنچا دیے جا چکے تھے. نماز کے احکام پہنچا دیے گئے تھے, روزے کے احکام پہنچا دیے تھے, حج کے احکام پہنچا دیے تھے, زکوٰۃ کے احکام پہنچا دیے تھے, غرض کے سارے احکام پہنچا دیے تھے. عجب حکم آیا ہے, عجب حکم آیا ہے. رسول سے کہہ رہا ہے, رسول سے خدا کہہ رہا ہے کہ ان لم تفعل, اگر یہ حکم تم نے نہیں پہنچایا, اس کا مطلب تم نے کچھ کیا ہی نہیں. تو مجھے کہنے دیجیے عزیزان محترم, یہ ایک ایسا اہم حکم تھا کہ ایک جگہ پر اور سارے احکام الہی دوسری جگہ پر, یہ حکم ایک جگہ پر, سارے اعمال دوسری جگہ پر, یہ حکم ایک جگہ پر, نماز کے حکم ایک طرف, روزے کے حکم دوسری طرف, سارے احکام نماز سے لے کر امر بالمعروف سے لے کر نہی عن المنکر, سارے کے سارے احکام دوسری طرف, یہ حکم ایک طرف. سبحان اللہ. عزیزان محترم, اب کیا اس کا مطلب ہوا کہ اگر یہ حکم نہیں کیا گیا تو یہ سارے احکام بیکار. یہی تو قرآن کی آیت ہے نا, ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, یعنی اگر یہ حکم تم نے نہیں دیا تو یہ سارے احکام تم نے کیے ہی نہیں. یعنی اس کا مطلب ہے یہ حکم ایک پلے پر ہے, دوسرے سارے احکام دوسرے پلے پر. تو عزیزان محترم, مجھے یہاں پر کہنے دیجئے, قابل غور بات ہے, یہاں پر اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا. یعنی رسول, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. رسول ہے وہ رسول, کون سا رحمت للعالمین ہے,
اللہ کا قریب مقرب ترین رسول ہے، یعنی سید الانبیاء ہے، آدم کا بھی استاد ہے، نوح کا بھی استاد ہے، عیسیٰ کا بھی استاد ہے، موسیٰ کا بھی استاد ہے، 1,23,999 سے افضل، 1,23,999 انبیاء سے افضل ہمارا رسول، ایسا رسول جس کی عبادتیں بے انتہا، جس کی عبادتیں لامحدود، یہاں تک کہ خدا کو خود کہنا پڑا یا ایھا المدثر قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب تم بہت زیادہ عبادتیں کر رہے ہو، کچھ آرام کر لیا کرو۔ اتنی عبادتیں کرنے والا رسول، اللہ ایسے رسول سے کہہ رہا ہے اگر تم نے یہ کام نہیں انجام دیا یہ ساری چیزیں بیکار، اگر تم نے یہ کام انجام نہیں دیا تو یہ ساری چیزیں بیکار۔ اذان محترم، جب ایک رسول کے احکام، جب ایک رسول، ایسا رسول جو نبی ہے، جو اللہ کا سب سے مقرب بندہ ہے، سید الانبیاء ہے، سارے انبیاء سے افضل ہے، 1,23,999 انبیاء سے افضل ہے، جس کے عمل میں کوئی شک نہیں، جس کے ہر عمل میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، جس میں کوئی اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے، بہترین عمل ہے رسول کا، لیکن ان تمام اعمال کو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ حکم انجام نہیں دیا تو یہ سارے عمل بیکار ہے۔ تو ہم جیسے گناہگاروں کے اعمال بغیر اس حکم کو مانے کیسے صحیح ہو سکتے؟ جب ایک نبی کے احکام زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ اذان محترم، ایک ایسا نبی، اللہ اکبر، ایسا رسول، ایسا حبیب، اللہ کا مقرب بندہ، اللہ کا مقرب بندہ، اس کے احکام کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے، اس کے احکام کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کام انجام نہیں دیا، یعنی کیا ہے وہ، کون سا حکم تھا؟ وہ حکم بس یہی تھا کہ سب کو اکٹھا کیا گیا، 12 نمبر تیار کیا گیا اور حکم اللہ کا پہنچانے کے لیے تیاری ہوئی۔ جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا، جو آگے چلے گئے تھے انہیں واپس بلایا گیا۔ دھوپ برس رہی ہے، صحرائے عرب ہے، ایسے ماحول میں بس رسول، چونکہ اس لیے اتنی تاکید کے ساتھ جو حکم آیا ہے تو رسول کو بھی ضروری تھا کہ اسی اہتمام کے ساتھ یہ حکم پہنچائے۔ کسی دوسرے حکم کے لیے تو ایسا کام نہیں کیا نا، جہاں حکم آیا پہنچا دیا، غار میں تھے پہنچا دیا، جنگ میں تھے پہنچا دیا، صلح میں تھے پہنچا دیا، جہاں جہاں تھے پہنچا دیا، جتنے تھے پہنچا دیا۔ انتظار نہیں کیا کہ فلاں آئے کب پہنچاؤں گا، فلاں آئے کب پہنچاؤں گا، اس لیے کہ وہ جتنا ضرورت تھا اتنا کام انجام دے دیا۔ لیکن یہ کام، یہ فعل، یہ حکم ایسا اہم حکم تھا کہ سب کو جمانا پڑا، سب کو جو اکٹھا کرنا پڑا اور پھر جا کر یہ حکم دینا پڑا۔ کیا حکم تھا؟ کہا کہ بس ایک مولا کا ہاتھ بلند کیا، کہا فمن کنت مولا فہذا علی المولا۔ یاد رکھنا، جس نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا اس نے کچھ نہیں کیا۔ اذان محترم، یہ ہے علی کی ولایت، یعنی علی ولی اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو روح عبادت بیکار، یعنی روح نہیں ہے، عبادت تو ہے اس میں روح نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میں کیا بتاؤں کہ کتنا عظیم حکم تھا، کتنا عظیم حکم تھا کہ رسول جیسے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے تمہارے اتنے بڑے احکام ہیں، ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ حکم پہنچانا پڑے گا۔ یہ حکم اگر نہیں پہنچاؤ گے تو پھر تم نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا، کوئی کام نہیں دیا۔ تو بس سوچنے والی بات ہے، رسول جیسے کو خدا کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کوئی عمل نہیں ہے، تو ہم جیسے گنہگار کیسے انتظار رکھ سکتے ہیں کہ ہم نہ مانیں، علی کی ولایت کا اقرار نہ کریں اور پھر ہم جنت کے منتظر بیٹھے رہیں، جنت کی توقع کرتے رہیں، سارے احکام کی قبولیت کی توقع کرتے رہیں۔ کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے واضح طور پر بتا دیا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ تو اذان محترم، یہ ہے علی کی ولایت۔ ولایت علی ابن ابی طالب اتنی اہم ترین ہے کہ میں ابھی بیٹھے آ رہا تھا تو کچھ 2 حدیثیں میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات پڑھ کر سنا دوں تاکہ جو ہے نا مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اس لیے کہ ابھی تازہ ہم نے دیکھی ہے وہ تو یاد نہیں رہے تو کہیں اونچ نیچ نہ ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو حدیث
اللہ اکبر. رسول خدا فرماتے ہیں, مشکات الانوار کتاب ہے, اس میں رسول خدا وَمَن لَمْ يَقَرُّ بِوِلَایَتِي, یہ امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں. امام علیہ السلام کی ایک ہے اور رسول خدا کی ایک ہے, 2 حدیثیں بس بتا رہا ہوں. فرما رہے ہیں کہ وَلَمْ يَقَرُّ بِوِلَایَتِي لَمْ يَنْفَعُ الْإِقْرَارَ بِنَبُوَّةِ مُحَمَّدٍ أَلَا إِنَّهُمَا مَقْرُونَانِ. کہ جس نے بھی میری ولایت کا اقرار نہیں کیا, جس نے بھی میری ولایت کا اقرار نہیں کیا, کہہ رہے ہیں کہ لم ينفع الاقرار بنبوت محمد, اس کے لیے نبوت محمد کا اقرار کرنا بے فائدہ ہے. لم ينفع, کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. اگر میری ولایت کا اقرار نہ کرے تو ایسے شخص کے اقرار نبوت کا کچھ فائدہ نہیں. اور فرماتے ہیں الا انہما, یاد رکھنا, آگاہ ہو جاؤ, یاد رکھو, انہما مقرونان, یہاں جہاں جہاں محمد رسول اللہ ہوگی وہاں وہاں علی ولی اللہ ہوگا. یہ ساتھ ساتھ ہیں, لازم و ملزوم ہے. جہاں جہاں محمد رسول اللہ کا وہاں وہاں علی ولی اللہ کہتے جاؤ گے تو وہ ایمان مکمل ہوتا جائے گا. ایمان مکمل نہیں ہوتا, اس لیے کہ دوسری حدیث رسول کی بتا رہا ہوں. یہ جناب ہمارے شیخ صدوق ہمارے علماء کے, ہمارے جو علماء گزرے ہیں, بزرگ ترین علماء میں سے شیخ صدوق کا نام بھی آتا ہے. جو کتب اربع ہماری معتبر ترین کتابیں ہیں, ان میں سے 2 کتابوں کے مصنف خود شیخ صدوق ہیں. وہ فرما رہے ہیں لا يقبل ایمان عبد الا بولایتہ. اللہ اکبر. یعنی کسی بھی بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوتا اور قابل قبول نہیں ہے. کسی بھی بندے کا ایمان قابل قبول نہیں ہے الا بولایت علی بن ابی طالب, مگر بولایت علی بن ابی طالب. اگر ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. پھر آئیے قرآن سے بھی ثابت کروں گا, اس لیے کہ حدیث میں نے بتایا نا کہ جو حدیث قرآن سے ٹکرا دے پھر وہ حدیث قابل قبول نہیں ہے. جو حدیث قرآن کی آیتوں کے ساتھ ملتی جھلتی ہو وہ حدیث قابل قبول. قرآن کیا ہے, کوئی قرآن میں ثبوت, قرآن میں قالت الاعراب آمنا, دیکھیں یہ واضح آیت ہے, اس سے بہتر آیت اور ہو ہی نہیں سکتی اس حدیث کی تائید میں. قالت الاعراب آمنا, ایک عربوں کا گروہ آیا اور رسول سے فرمایا, رسول سے کہنے لگے کہ آمنا, ہم ایمان لائے, ہم مومن ہو گئے, ایمان لائے, مومن ہو گئے. جبرائیل, اللہ نے کہا جبرائیل سے جبرائیل فوراً جاؤ, رسول سے کہنا, یہ قرآن کی آیت سورۃ بقرہ کی آیتیں ہیں, آپ جا کر دیکھ لیجئے گا. یہ جبرائیل سے کہا اللہ نے, اے جبرائیل فوراً جاؤ رسول سے کہہ دینا, یا رسول اللہ ان عرب سے کہنا, جو عرب ابھی آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں, ان سے کہہ دینا کہ قولوا اسلمنا, کہ ان سے کہنا کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں, ہم مسلمان ہوئے ہیں, مومن نہیں ہوئے ہیں. اذان تو قرآن کہہ رہا ہے, قرآن واضح طور پر بتا رہا ہے کہ مسلمان اور ہے, مومن اور ہے. یہاں پہ قالت الاعراب آمنا, عربوں کے گروہ نے آ کر کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں, تو فوراً جبرائیل آ کے کہہ رہے ہیں رسول اللہ ان سے کہہ دینا کہ قولوا اسلمنا, کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں, ابھی ایمان نہیں آیا ہے. تو پتا چلا کہ ایمان مکمل اسی وقت ہو سکتا ہے جب ولایت علی کا اقرار ہو جائے. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. تو عزیزان محترم, ایمان مکمل ہوتا ہے ولایت علی کے ذریعے سے. ایمان مکمل کیوں نہیں ہوتا؟ ایک اور بھی واقعہ ہے نا, آپ نے سنا, 12 بار سنا ہے, چونکہ موضوع سے ربط آیا ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ کل وہ علم لے کر جائے گا جو کل کفر کے مقابل میں جائے گا. کل کفر کے مقابل میں جا رہا ہے. کون جا رہا ہے؟ کل کفر کے مقابل میں کل ایمان جا رہا ہے. اذان محترم بتا دیا کہ کل ایمان یہ ہے, اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. کل
ایمان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو عزیزان محترم یہ میرا مولا ہے, یہ علی مرتضیٰ ہے کہ جن کی ولایت کے ذریعے سے ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے. مکمل ایمان کی تکمیل ولایت علی مرتضیٰ علیہ السلام سے. صلوات محمد مشابہات ان لوگوں کے لیے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو فخر کرنا چاہیے. اللہ اکبر. فخر کس پر کیوں نہ کریں, کس پر کریں. میں تو کہتا ہوں کہ سورہ رحمان کی آیت یہاں پر بھی جو ہے بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے کہ جہاں پر کہا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے شیعو تم کس نعمت پر تم شکریہ بجاتے, کس نعمت پر. کیا علی کی ولایت کا اقرار ایک معمولی نعمت ہے؟ امامت کا اقرار معمولی چیز ہے؟ اللہ اکبر. ماؤں کے حق میں دعا کیجئے گا. ہماری ماؤں کے حق میں واقعی دعا کرنا چاہیے کہ ہماری گھٹیوں میں علی ولی اللہ کہہ کر ڈالا. بچہ پیدا ہوا تو علی ولی اللہ, علی کی محبت علی. اللہ اکبر. یہ معمولی نعمت نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں نا کہ مسلمان ہونا بڑی نعمت ہے. کتنے ایسے کافر ہیں جو حقانیت کو جانتے ہیں, صرف اور صرف سماجی اور اجتماعی پریشانیوں کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہونا چاہتے. کتنے ایسے سینکڑوں مسلمان ہیں کفار, کافر, بظاہر کافر, صرف اور صرف بھائی اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو سماج سے نکال دیا جاؤں گا, میرا جو ہے سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے گا, ہو سکتا ہے میری بیٹیوں کی کوئی شادی نہ کرے, ہو سکتا ہے فلاں ہو جائے, فلاں ہو جائے. یعنی سماجی پریشانیوں کی وجہ سے وہ اپنا ایمان نہیں بدلنا چاہتے. کئی ہزارہا ایسے مسلمان بھی ہوں گے جو ولایت علی کو جانتے ہیں, حقیقت علی ابن ابی طالب کو جانتے ہیں, لیکن صرف اور صرف سماجی, اللہ اکبر, صرف اور صرف یہ جو معاشرہ ہے اس معاشرے کے ڈر سے وہ اقرار نہیں کرنا چاہتا. آپ جانتے ہیں, یقینی طور پہ جانتے ہیں, بہت سے ایسے ہوں گے ہیں جنہوں نے بتایا بھی ہے. میں نے کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, انہوں نے بتایا کہ اب کیا کریں, حالات اس طرح سے ہیں, اگر آج ہم ڈکلیئر کر دیں تو کل ہمارے بچوں کی شادی کون کرے گا, کے لیے کون آئے گا, ہمارا جو سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے گا, رشتہ داروں سے ہم دور ہو جائیں گے, رشتہ دار ہمیں نکال دیں گے, لہذا ٹھیک ہے جیسے چل رہا ہے چلا لیں گے. یہ جملے سنے ہوں گے آپ نے, جیسے چل رہا ہے بس چلا لیں گے. حقیقت کو جاننے کے باوجود تو ہمیں کیوں نہ فخر کریں کہ اللہ اکبر, ہمیں آغاز سے ہی یہ شرف ملا, ابتدا سے ہی یہ شرف ہمیں حاصل ہوا. یہ معمولی شرف نہیں ہے, یہ معمولی نعمت نہیں ہے عزیزان محترم. اور ایک بات بتا دوں کہ ہمیں فخر ہے, سر بلندی کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے کہ جن کو ہم مانتے ہیں ان کے دامن میں کسی طرح کے دھبے نہیں. جن کو ہم مانتے ہیں ان کے دامن میں کسی طرح کا دھبا نہیں ہے. دشمن نے بھی اقرار کیا کہ ان کے دامن میں کوئی دھبا نہیں. اپنے دامن, اپنے کپڑوں کے میں پائیون تو ملیں گے, اپنے کپڑوں پہ پائیون ضرور ملیں گے, لیکن اخلاق میں دھبا نہیں ملے گا, کردار میں دھبا نہیں ملے گا, رفتار میں دھبا نہیں ملے گا. بھوک کی زندگی ضرور گزارے ہیں لیکن ذلت کی زندگی نہیں گزارے. ایک بہترین حدیث اور بتا دوں, صلوات پڑھے محمد. مولا امیر فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں کو چاہیے کہ تنگ دستی میں بھی ہاتھ نہ پھیلائے. سنیے, اس طرح کا انکریجمنٹ چاہیے, اس طرح کا مورل سپورٹ چاہیے. مورل سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. بہت سے ہمارے ایسے ہوتے ہیں بھائی مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ کسی مسجد میں بم دھماکہ ہوا, لوگ مارے گئے, تو بڑے بالکل جو ہے نا ڈس اپوائنٹ ہو کے جو ہے کہتے ہیں کہ بھائی ہماری قوم ختم ہو رہی ہے, ہم مر رہے ہیں. کہ نہ, یہ کچھ نہیں ہے ہمارے لیے, یہ تو ہمارے لیے شرف ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں شرف ہے ہمارے لیے, اس لیے کہ شہادت ہمیں ورثے میں ملی ہے, شرف ہے ہمارے لیے, گھبرانے والی بات نہیں ہے. تو مولا فرماتا مورل سپورٹ دے رہے ہیں جو تنگ دست ہو جاتے ہیں, کبھی کاروبار ٹھیک سے نہیں چلتا, کبھی پریشانیاں آ جاتی ہیں, تو مولا فرماتے ہیں تنگ دستی میں بھی ہاتھ نہ پھیلاؤ, کسی کے محتاج نہ بن جاؤ, اس لیے کہ یہ دور گزر جانے والا ہے, یہ دور ختم ہو جانے والا ہے. دور ختم ہونے کے بعد جب اچھے حالات آ جائیں گے تو وہ زمانہ لوگ کہیں گے کہ تم تو کل یوں تھے,
اذان محترم مولا کیا فرما رہے ہیں، کیا مورل سپورٹ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو حالات کی جو تنگ دستی ہے گزر جانے والی ہے، لیکن جسی کا احسان اگر آپ نے لے لیا ہے تو وہ باقی رہ جانے والا ہے، احسان باقی رہ جانے والا ہے۔ کل حالات بدل گئے، مالدار ہو گئے، جو بھی ہوگا، کاروبار اچھا ہونے لگا، تو آج بھی ہیں بہت سے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پہ کہتا ہوں بل گیٹ کہتے ہیں بھائی وہ تو ہمارا کلاس میٹ تھا، وہ ہو گیا یہ ہو گیا، بھائی وہ تو اب کہاں ہے، اب وہ کہاں تک پہنچ گیا ہے، اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی حالات بدل گئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو وہ ایسے بھی استاد ہیں جیسے جنہوں نے پرائمری اسکول میں ہمیں پڑھایا ہے، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، وہ اسی حالت میں رہ گئے ہیں، یہ نہیں ان کو میں نعوذ باللہ ان کی توہین نہیں کر رہا، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے، اگر وہی استاد یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں نے پڑھایا ہے اس کو، میں نے وہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں ڈھمکا، ٹھیک ہے آپ نے پڑھایا ہے، لیکن اس کی خود انہیں شاگرد کی بھی یہ اس کا کیا کہتے ہیں اس کو، اس کی ایبیلٹی تھی، اس کی جو کوشش تھی، اس کی آپ کی خود جدوجہد تھی جس کی وجہ سے اس کو وہاں تک پہنچایا، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال انہیں مولا فرماتے ہیں کہ تنگ دستی میں بھی کسی کے کا احسان مت لو، اس لیے کہ یہ حالات گزر جانے والے ہیں، گزرنے کے بعد جب اچھے حالات آئیں گے تو پھر بھی سربلندی کے ساتھ زندگی گزارنا۔ عزیزان محترم، آپ احادیث ائمہ خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، احادیث ائمہ کو پڑھیے گا، ہر حدیث ہماری سربلندی کی دعوت دیتی ہے، ہمیں سربلندی کے ساتھ زندگی گزارنے کی دعوت دیتی ہے، ہر حدیث میں ہمیں جو ہے نا قوت ملتی ہے، روحانی قوت ملتی ہے۔ مولا تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کسی کے در پہ سر جھکنا ہے تو وہ بس پاک پروردگار کے در، اس لیے کہ وہ آگاہ ہے، وہ جانتا ہے، اس کے پاس کوئی چیز پنہان نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اسی لیے دعائے کمیل کے جملے ہیں کہ پروردگارہ، اللہ اکبر، کیا بہترین جملے ہیں دعائے کمیل کے، جس میں فرماتے ہیں مولا اے پروردگار، اے اللہ، تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، میرے ہر عیب کو تو جاننے والا ہے، میری ہر پریشانی سے بھی تو آگاہ ہے، میں کہاں جاؤں، میں کیسے جاؤں؟ بس یہ جملے یاد رکھ لینا کافی ہے انسان کے لیے، جس جگہ پر جس ماحول میں بھی رہ جائے۔ مولا فرماتے ہیں کہاں جاؤں، کدھر جاؤں، کس جگہ جاؤں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ میں تیری حکومت سے بھاگ جاؤں؟ لا یمکن، اللہ اکبر، یہ ایک جملہ ہے نا ہماری زندگی کے لیے کافی ہے، زندگی کے لیے کافی ہے، بتا رہا ہوں، یہ ایک جملہ سے مولا کا، لا یمکن الفرار من حکومتک، اے پروردگار تیری حکومت سے بھاگ نکلنا ممکن نہیں، میں دریاؤں میں جاؤں تو بھی تیری حکومت ہے، فضاؤں میں جاؤں تو بھی تیری حکومت ہے، پہاڑوں پر جاؤں تو بھی تیری حکومت ہے، شہروں میں جاؤں تو بھی تیری حکومت ہے، گاؤں میں جاؤں تو بھی تیری حکومت ہے، ہر جگہ خطے خطے پہ چپے چپے پر تیری حکومت ہے، جب تیری حکومت سے میں بھاگ ہی نہیں سکتا تو میں تیرے سامنے خطا کیسے کر سکتا، میں گناہ کر کے کیسے بچ سکتا ہوں؟ لا یمکن الفرار من حکومتک، ممکن ہی نہیں کہ میں تیری حکومت سے فرار ہو جاؤں۔ عزیزان محترم، جو ایسے جملے دینے والے ہیں ہمیں کتنا فخر کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے رہبر، وہ ہمارے امام، ہمارے آقا ہیں، جو ہمیں اس دنیا میں بھی ہر پریشانی سے نجات حاصل کرنے کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، چاہنے والے کے لیے یہ دنیا کچھ نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں، میں آخری مرحلے میں ہوں، ایک بس حدیث ہے، ایک روایت، اور آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ روایت یوں ہے کہ جان کنی کا عالم، بہرحال میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہوں، جو جان کنی ہوتی ہے سب سے زیادہ دردناک اور خوفناک ہوتی ہے، جب دم نکلتا ہے انسان کا، یہ سب سے خطرناک۔ مولا سے پوچھا گیا کہ اس کی کوئی تشبیہ ہو سکتی ہے کہ کس طرح سے، اور اللہ نے کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے، اس میں کوئی دو رہا نہیں ہے کہ ہم بچ جائیں گے، ہم جو ہے فلاں جگہ چلے جائیں گے، وہ ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، کوئی دو رہا ہے ہی نہیں، ہر انسان کو مرنا ہے، کوئی دو رہا۔ لیکن ذائقۃ الموت، مزہ، اس کا مزہ کون بتائے گا؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ مزہ
موت کا مزہ کوئی نہیں بتا سکتا. ایک ایسا مزہ ہے چکھنے کے بعد کسی دوسرے تک نہیں پہنچا سکتا. ہر ایک کو چکھنا ہے, ضروری ہے وہ چکھے, چاہے وہ تلخ اور کڑوا ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ شیرین ہی کیوں نہ ہو. کڑوا اس کے لیے ہے جو دشمن اہل بیت ہے, شیرین اس کے لیے ہے جو دوست اہل بیت ہے, جو محب اہل بیت ہے. کس طرح سے میں بتاتا ہوں. مولا اس کی تشبیہ دیتے ہیں, جان کنی کا عالم کی تشبیہ دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب ملائم ریشمی کپڑے کو جب کانٹوں میں ڈال دیا جائے, کانٹے والے جھاڑیوں میں ڈال دیا جائے نرم اور ملائم ریشمی کپڑے کو, اور پھر اس کو نکالا جائے تو کپڑے کی کیا حالت ہوتی ہے, اس کپڑے کی کیا حالت ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ اس سے بھی بدتر حالت ہوتی ہے جان کنی. تو اصحاب جو بیٹھے ہوئے تھے مولا کے, ان کے چہرے پہ تھوڑا سا جو ہے نا خوف اور گھبراہٹ سی محسوس ہوئی. تو مولا نے کہا کہ گھبراؤ نہیں, ایک چیز ہے. کہا وہ کیا؟ کہا کہ ہمارے ملاقات کی اشتیاق اور ہمارے ملاقات کی جو تڑپ ہے وہ یہ کڑواہٹ اور یہ پریشانی کو دور کر دیتی ہے. کہا کہ ہر ایک کے لیے یہی ایک ہی انداز ہے. جان کنی, جان نکلے گی روح سے, روح نکلے گی جان سے, تو سب سے زیادہ خطرناک اور خوفناک طریقہ. لیکن فرماتے ہیں کہ جو ہمارا چاہنے والا ہوگا ہم اس کے پاس جائیں گے, جب ہمارا چہرہ دیکھے گا وہ ہماری محبت میں اس طرح سے غرق ہو جائے گا کہ اس کی جان نکل جائے گی لیکن اسے پتہ بھی نہیں چلے گا. ہماری محبت میں وہ اس طرح سے غرق ہو جائے گا, اس طرح سے غرق. اس کی مثالیں ہیں, بہت سارے مثالیں. جس انسان جو دنیا کی چھوٹی سی مثال دے سکتے ہیں, البتہ کوئی تشبیہ نہیں ہے, ایک چھوٹی سی مثال. دیکھیں جو انٹرنیشنل پلیئرز ہوتے ہیں وہ اس کھیل میں اتنا غرق ہو جاتے ہیں, ہر ایک ایسے تھوڑی کھلاڑی بن جاتا ہے. مثال جو کرکٹر ہے اس نے اپنی زندگی کرکٹ میں گزاری ہوگی تبھی جا کے کرکٹر بنا ہے. ایسے نہیں کہ وہی جو ہے بس ہم جیسے کبھی کبھی جو ہے ہائیکنگ پہ چلے جاتے ہیں, پروفیشنل ہائیکر تو نہیں ہے. لیکن جو واقعی پروفیشنل ہو جاتے ہیں تو اس نے اپنا وقت اتنا دیا ہوا ہے کہ پھر جا کر وہ بنا ہے پروفیشنل کھلاڑی. اب جو انٹرنیشنل کھلاڑی ایک انٹرنیشنل میچ میں کھیل رہا ہے تو وہ کھیل میں اتنا غرق ہو چکا ہے, اتنا ڈوب چکا ہے کہ چھوٹے موٹے زخم بھی ہو جاتے ہیں تو اسے پتہ بھی نہیں چلتا, موچ بھی آ جاتی ہے تو پتہ نہیں چلتا. کھیل ختم ہونے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ کہاں کہاں سے خون بہ رہا ہے, کہاں کہاں سے زخمی ہوا ہے, کہاں کہاں اسے موچ آئی ہے, کہاں کہاں اسے کیا صدمہ پہنچا ہے. تو حضرت نے بولا ایک چھوٹی سی مثال ہے, جب انسان اس سے اتنا دلچسپی دے دے, اپنے آپ کو اس میں ڈال دیتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ اس پر کیا گزر رہی ہے. تو اس سے آگے بڑھ کر دیکھ لیجئے گا کہ جب مولا کی زیارت ہو رہی ہے, مولا آگے بیٹھے ہوئے ہیں, جنت کا منظر نظر آ رہا ہے, تو اسے دنیا کی یہ پریشانی اور دنیا کی یہ اذیت کہاں تجھے نقصان دے گی, اسے کہاں محسوس ہوگا. تو مولا فرما رہے ہیں کہ بالکل وہی انداز ہے. ہمارے چاہنے والوں کے پاس ہم پہنچ جاتے ہیں, جیسے ہماری زیارت کرتے ہیں بس ایک سلام ہوتا ہے اور ان کی جان کنی ہو جاتی ہے. ہمارے اشتیاق, ہماری دیدار, اللہ اکبر, یہ دیدار بھی اتنی آسان نہیں ہے, لیکن اس دیدار کی بھی جو ہے نا وہ جس کے پاس عرفان ہو اس دیدار کا اور اس نظر کا, جس کے پاس عرفان ہو بس وہی وہ چیز حاصل کر سکتا. جس میں خود رسول اللہ نے فرمایا النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادہ, جسے یقین تو ہو کہ مولا کے چہرے پر نگاہیں ڈالنا عبادت ہے. اللہ اکبر. جو اس عبادت میں غرق ہو جاتا ہے پھر اسے وہ جان کنی کا کوئی خطرہ نہیں, جان کنی کا جو ہے نا جو درد ہے اسے محسوس نہیں ہوگا. لیکن امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور میں نے جمعہ میں بتایا کہ عدل الہی ایک مسئلہ ہے کہ عدل الہی میں صرف ڈکلریشن کافی نہیں ہے. میں نے جمعہ میں جو حضرات تھے ان کو وہ جانتے ہیں کہ ڈکلریشن کافی نہیں ہے. کہ ڈکلریشن کیا ہے کہ بھائی میں محمد اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہوں, محمد کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں, علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں, یہ سارے ڈکلریشنز ہیں نا. اپنے آپ کو ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ بھائی میں یہ میری جو ہے نا عقائد ہے, یہ ان چیزوں کو مانتا ہوں, یہ کافی نہیں ہے. عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اعمال اس حساب سے بجا لائے جائیں جس حساب سے اللہ چاہتا ہے, پھر جا کر عدل الہی کا تقاضا. لہٰذا امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو,
برزخ کا انتظام خود کرنا. یہاں پر میں بتا رہا ہوں کہ امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برزخ کا انتظام تمہارے حوالے، برزخ کے بعد ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس لیے کہ عدل الہی بھی تو چاہیے. سنے کہ عدل الہی بھی تو چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ میں گناہ کرتا رہا ہوں، نماز ترک کر رہا ہوں، ہر چیزیں ہر طرح کے گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، اس کے بعد کہوں کہ امام بچا لیں گے، امام کی شفاعت ہے. تو عدل الہی کہاں گئے؟ تو لہٰذا امام واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ برزخ کا انتظام تم کر لو. برزخ کے بعد والی منزل ہمارے پاس، پھر ہم آ کر تمہاری شفاعت کریں. اللہ اکبر. برزخ کی منزل بڑی خطرناک منزل ہے. میں زحمت تمام کر رہا ہوں، سب سے خطرناک منزل ہے برزخ. انسان کے اعمال جو بتایا جاتا ہے نا کہ بھئی ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، اعمال خیر اور اعمال بد جو بھی کیا ہے. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر دی، ذرہ کہتے ہیں عربی میں مائکروسکوپک، انہیں نیکڈ ایسے نہیں دیکھا جا سکتا، نیکڈ ایسے نہیں دیکھی جا سکتی کوئی چیز. آپ کو مائکروسکوپ لینا ہے وہاں، اس لیے اس کو کہتے ہیں نا کہ ذرہ بین کہتے ہیں اس کو، یعنی مائکروسکوپ کو ذرہ بین کہتے ہیں، یعنی ذرہ ایسا ذرہ جو اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کو. ایسا اتنا چھوٹا بھی عمل خیر بجا لایا ہے تو بھی دیکھے گا انسان، اور اتنا ہی چھوٹا جو مائکروسکوپ میں دیکھا جانے والا عمل بد انجام دیا تو بھی انسان دیکھے گا. تو یہ ہے منزل برزخ کہ جس میں اعمال دے دے جائیں. انسان کہے گا کہ اے پروردگار میں نے تو اتنے حج کیے تھے، میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی تھی، میں نے تو اتنے روزے رکھے تھے، میں نے فلاں کیا تھا فلاں کیا تھا فلاں کیا تھا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اعمال پیش کرے گا کہ بھئی دیکھ کیا ہے. کہا کہ نماز کس کے لیے پڑھی تھی، روزہ کس کے لیے رکھا تھا، حج کس کے لیے بجا لایا تھا، جا اسی کے پاس لے لے. تو نے لوگوں کے لیے حج کا انجام دیا تھا تو جا لوگوں سے ثواب لے لے. تو نے لوگوں کے لیے روزے رکھے تھے، جا لوگوں سے ثواب لے لے. تو نے نمازیں لوگوں کے لیے پڑھی تھی، جا لوگوں سے ثواب لے لے. تو نے جو میرے لیے تو انجام دیا ہے وہ میرے پاس موجود ہے. ایک تو یہ، اور دوسرا ڈبل انٹری سسٹم ہے نا اکاؤنٹنگ میں، کریڈٹ ڈیبٹ کا ڈبل انٹری سسٹم. وہاں پر بھی اللہ کے جو نامہ اعمال ہے وہاں پر بھی ڈبل انٹری ہے. ڈبل انٹری کا کیا مطلب ہے؟ کریڈٹ ڈیبٹ، نیک اعمال بجا لایا کریڈٹ میں گئے، اور خدا نہ خواستہ برا عمل انجام دیا وہ ڈیبٹ میں چلے گئے. ڈیبٹ کریڈٹ، اور نیٹ جو بچے گا نیٹ بیلنس وہ روز محشر کام آئے گا. روز محشر بس یہی کام آنے والا. اسی لیے خدا سورہ قاریات میں کہہ رہا ہے کہ فَمَن مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اس کے بعد کہنے کے بعد کہ جس کا بھی عمل خیر مثقال ثقیل ہوگا، فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ عِيشَةٌ رَاضِيَةٌ. فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ثقیل ہوگا یعنی ترازو میں جو ثقیل ہوگا، بیلنس ہوگا نا کریڈٹ ڈیبٹ ثقیل ہوگا، بس اس کو ہی جزا ملے گی. اگر ثقیل نہ ہو، اوپر آ جائے پلہ یعنی ہلکا ہو جائے، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ یعنی اس کے لیے نارے جہنم موجود ہے. بہت کلیئر، نارے جہنم اس کے لیے موجود ہے. تو بالکل واضح بات ہے. تو لہٰذا زان محترم عمل خیر اللہ کے لیے. اب میں یہاں پر چونکہ ڈاکٹر صاحب کی سال ثواب کی ہے مجلس، تو لہٰذا میں 2 منٹ